الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے وہ اعمال جن سے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ پچھلے درس میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہ شرک ہے، پچھلے درس میں بتایا گیا۔ اسی طرح سے عصر کی نماز چھوڑ دینا ہے، اسی طرح سے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا، ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرنا، ان کی تصدیق کرنا۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز اس کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر تو اس کی وجہ سے بھی اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اور بعض روایت میں ہے اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس آدمی ہمارے اندر وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفلس۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناته وھذا من حسناته الی آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نماز ہوگی، اس کے پاس روزہ ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، یعنی اس طرح سے اس نے ظلم کیا ہوگا لوگوں کے اوپر۔ تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یعنی جو مظلومین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بندے کی نیکیوں کو دے دے گا۔ نماز کی نیکی ہے، زکوٰۃ کی نیکی ہے، دوسری اور جو نیکیاں ہیں سب دے دے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلومین موجود ہیں تو پھر ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر لوگوں کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ اب اس کے پاس نیکی ہے ہی نہیں ہے، نیکی سب ختم ہو گئی، تو اب لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ نیکیاں ہیں ہی نہیں ہیں، نیکیاں سب دے دی گئیں لوگوں کو۔ تو یہ ظلم بھی بہت ہی خطرناک عمل ہے، ایک آدمی کو ظلم سے بچنا چاہیے، کسی کے اوپر بلا وجہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ظلم سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے روز یہ شخص نیکیاں ظالم سے لے لے گا، ظالم کی نیکیاں جو کچھ اس کے پاس ہوں گی دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں، وہ اس حال میں گیا کہ نیکیاں نہیں ہیں، تو پھر ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ آدمی مفلس ہوا کہ یہاں سے نماز روزہ لے کر کے گیا، نیک اعمال لے کر کے گیا، لیکن اتنا ظلم کیا تھا دنیا میں کہ ظلم کی وجہ سے یہ مفلس ہو گیا قیامت کے دن۔ یعنی مفلس دنیاوی اعتبار سے تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، اس کے پاس کسی طرح کی نیکی نہیں ہے، اور پھر جہنم کا حصہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے کتا پالنے سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم۔ جو آدمی کتا پالتا ہے، اور وہ کتا شکاری کتا نہیں ہے، شکاری کتے کی اجازت ہے جس کے اندر، اسی طرح سے جانوروں کی نگرانی کے لیے بھی کتا اگر کوئی آدمی پالتا ہے تو اجازت ہے، اسی طرح سے زمین کی دیکھ ریکھ کے لیے، کھیتی باڑی کی دیکھ ریکھ کے لیے
تاکہ کوئی جانور اس میں داخل نہ ہو اور اس کو برباد نہ کرے، اس کی نگرانی کے لیے پال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ پالتا ہے، کتا رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے 2 قیراط اس کے اجر سے روزانہ کم ہوتے رہیں گے، یعنی نیکیوں کا ایک بڑا حصہ اس سے نکلتا جائے گا۔ تو اس سے بھی ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کتا پال کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لوگ خوبصورتی کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا کیا کن کن چیزوں کے لیے لوگ اب کتے پال رہے ہیں۔ کتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ کتا پال رہے ہیں اور فخریہ طور پر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، یہ میرا کتا ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں نسل کا ہے، فلاں ملک سے لایا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کتا پالنے سے آدمی کے اعمال میں سے، نیکیوں میں سے 2 قیراط روزانہ نکالے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کتا گھر میں جب آ جاتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ کتا گھروں میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کتا نجس جانور ہے اور کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، 1 بار مٹی سے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کتے وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے شراب پینے سے بھی آدمی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شرب الخمر والسکر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، یعنی جو آدمی شراب پیے اور نشہ آ جائے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر مر جائے تو اس حالت میں اگر وہ مر جائے تو جہنم میں داخل ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر اسی حال میں مر جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں اس کو اس شراب کے بدلے میں جو جہنمی لوگ ہوں گے ان سے جو پیپ وغیرہ جو ان کے زخموں سے اور ان کے جسموں سے جو پیپ نکلے گی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی سزا ہے اس شراب کی، اس لیے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کو خلوت میں کوئی آدمی اس کو برباد کرے، اس کو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے آدمی کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ اس روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے کچھ قوموں کو جانتا ہوں، کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑ کی طرح سے ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا کر دے گا، یعنی ان کو ذرات کی طرح سے اڑا دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں ہمیں بیان کیجئے تاکہ ہم لوگ ان میں سے نہ ہوں، یعنی ہمیں بیان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ وہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہم اخوانکم من جلدتکم، یعنی وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی جنس سے ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، اور جس طریقے سے تم لوگ راتوں میں نماز پڑھتے ہو وہ لوگ بھی نماز پڑھیں گے، لیکن وہ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے محارم اللہ کے محارم کو پامال کریں گے۔ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو گناہ کے کام کریں گے، وہ کہیں گے یہاں پر تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ہم تو تنہا ہیں۔ جیسے آج کل آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو نیٹ ہے اس کے پاس، کمپیوٹر ہے کھول کر کے، یا موبائل ہے کھول کر کے، کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے، سوچتا ہے یہاں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی ہمیں جانتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمارے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح سے ایک عمل ہے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر اس کو جتلا دیتے ہیں، جتلا دینے سے بھی وہ عمل ضائع و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے اس کو ضائع نہیں کرو، ضائع نہیں کرو۔ اس لیے کہ اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں صدقہ کرنے والے کو، اس کو بتاتے ہیں تمہاری میں نے اتنی مالی مدد کی، یہ کیا وہ کیا، تم تو ہماری بات سنتے ہی نہیں، یا صدقہ کر کے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کا سبب بنتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو اس سے یہ نیک اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ چند اعمال تھے، اور بھی بہت سے اعمال ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔